جیسے راکھ کہ اس پر ہوا کا سخت جھونکا آیا آندھی کے دن میں. یعنی وہ کافر جو اپنے اعمال کو نیک سمجھتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، جیسے غریبوں محتاجوں کی مدد کرنا، مسافروں کی مدد کرنا، بیماروں کا علاج کرنا، لیکن چونکہ ایمان نہیں ہے اس لیے سب اعمال بیکار ہیں. ان کی مثال بیان کی گئی. ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے راکھ، اس پر سخت آندھی کے دن سخت ہوا کا جھونکا آیا تو وہ راکھ سب اڑ گئی اور اس کے اجزاء منتشر ہو گئے، اس میں کچھ باقی نہ رہا. یہی حال کافر اور ان تمام لوگوں کے اعمال کا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں لیکن ان کا عقیدہ کفریہ ہے، جو رسول اللہ کے بے ادب ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انبیاء کے، صحابہ کے، اہل بیت، اولیاء کے بے ادب ہیں. ایسے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں لیکن عقیدہ کفریہ ہے، تو ان کے سارے اعمال اسی طرح ہیں کہ ان کے کفر و شرک کی وجہ سے، کہ جو مشرکین ہیں، یہود و نصارہ ہیں، ہندو ہیں، انہوں نے شرک کیا، جو دہری ہیں انہوں نے کفر کیا، تو اس کی وجہ سے سب اعمال برباد ہو گئے اور باطل ہو گئے. لہذا ہمیں کافروں کے ویلفیئر کے کاموں سے متاثر ہرگز نہیں ہونا چاہیے. لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، ساری کمائی میں سے کچھ ہاتھ نہ لگا، کوئی بھی عمل انہیں فائدہ نہ دے گا. ذالک هو الضلال البعید، یہی ہے دور کی گمراہی. هو الضلال البعید، یعنی انسان اتنی کوشش بھی کرے اور کچھ بھی نہ ملے، واقعی یہ بہت دور کی گمراہی ہے. الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان و زمین حق کے ساتھ بنائے. یعنی آسمان و زمین میں بڑی حکمتیں ہیں، آسمان و زمین کی پیدائش بیکار نہیں ہے. ان یشاء یذہبکم، اگر چاہے تو تمہیں لے جائے، سب کو فنا کر دے. وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور ایک نئی مخلوق لے آئے، یعنی تمہارے بجائے دوسرے لوگ پیدا کر دے جو اللہ کے فرما بردار ہوں. اللہ کی قدرت سے کیا بعید ہے؟ جو آسمان و زمین پیدا کرنے پر قادر ہے وہ تمہیں فنا کر کے دوسری مخلوق، دوسرے لوگ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور یہ اللہ پر کچھ دشوار نہیں، یعنی تمہیں مٹا دینا اور دوسرے لوگ پیدا کر دینا اللہ پر کچھ مشکل نہیں. وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اور سب اللہ کے حضور اعلانیہ حاضر ہوں گے، یعنی قیامت کے دن. فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، تو جو کمزور تھے وہ بڑائی والوں سے کہیں گے، یعنی دولت مندوں سے، با اثر لوگوں سے، جیسے آج کل چودھری ہوتے ہیں، نواب ہوتے ہیں، وڈیرے ہوتے ہیں، اسی طرح سیاسی پارٹیوں کے لیڈر ہوتے ہیں، پولیس افسر جن کی وجہ سے پولیس والے مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہیں. تو ایسے تمام لوگ کہ جنہوں نے اپنے بڑوں کی وجہ سے کفر اختیار کیا ہوگا، گمراہی کو اختیار کیا ہوگا، وہ کل بروز قیامت ان بڑوں سے کہیں گے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، ہم تمہارے تابع تھے، دین میں، عقیدے میں ہم نے تمہاری پیروی کی. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، کیا تم سے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے عذاب میں سے کچھ ہم پر سے ٹال دو. کمزور لوگ یہ بات کل بروز قیامت توبیخ کے لیے کہیں گے اور انات کے طور پر کہیں گے، یعنی انہیں اپنے بڑوں سے کل بروز قیامت شدید نفرت ہو جائے گی اور وہ انہیں جھڑکنے کے لیے کہیں گے کہ دنیا میں تم نے گمراہ کیا تھا
اور حق کے راستے سے روکا تھا اور بڑھ بڑھ کر باتیں کیا کرتے تھے، اب وہ دعوے کیا ہوئے؟ اب اس عذاب میں سے ذرا سا تو تم ٹالو۔ کافروں کے سردار جواب میں کہیں گے، قالو، وہ کہیں گے، لو ہدان اللہ لہدیناکم، اگر اللہ ہمیں ہدایت کرتا تو ہم تمہیں کرتے، جب ہم خود ہی گمراہ ہو گئے تھے تو تمہیں کیا راستہ دکھاتے؟ اب نجات کا کوئی راستہ نہیں، اب کافروں کے لیے کوئی شفاعت نہیں۔ یہ آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے، آؤ روئیں اور فریاد کریں۔ 500 سال یہ فریاد کریں گے، روئیں گے، گریہ وزاری کریں گے، اور کچھ کام نہ آئے گی یہ گریہ وزاری اور رونا، تو کہیں گے کہ اب صبر کر کے دیکھو، شاید اس سے کچھ کام نکلے۔ 500 برس وہ صبر کریں گے، وہ بھی کام نہ آئے گا، تو وہ کہیں گے، سواء علینا اجزعنا ام صبرنا، ہم پر ایک سا ہے، چاہے بے قراری کریں یا صبر سے رہیں۔ یعنی ہم چیخ و پکار کریں تب بھی نجات نہیں ملے گی، صبر کریں پھر بھی نجات نہیں ہوگی۔ ما لنا من محیص، ہمیں کہیں پناہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ذلت و رسوائی سے، بربادی سے بچائے، عافیت والی، ایمان والی، خیر والی زندگی عطا فرمائے، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو خیر، عافیت اور ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس حال میں خاتمہ نصیب فرمائے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو اللہ راضی ہو، اس کے محبوب راضی ہوں۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ ابراہیم کا تیسرا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔